أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العظيم. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، لیعذبہم بہا، کہ وہ انہیں عذاب دے ان چیزوں کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کی جان، وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ کافر ہوں. اس سے قبل آیات میں منافقین کی بات چل رہی تھی. جو منافقین ہیں وہ اسلام کے، مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، اور وہ اسلام کا فائدہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات خرچ کرتے بھی ہیں تو بڑی بددلی کے ساتھ، بڑی خستہ اور ناکارہ چیزیں، اور اسی طرح سے نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے بڑے سے بڑا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کا مال و دولت، ان کی اولاد کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، آپ کو متاثر نہ کرے. یہ مال و دولت کا زیادہ ہونا، یہ اولاد کا زیادہ ہونا، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے گویا کہ دنیا کے اندر بھی عذاب، اور اس کی وجہ سے آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کی مال و دولت اور اولاد کے اندر یہ لوگ بڑے مگن ہیں، اور یہ اس اولاد اور اس مال و دولت کے ذریعے سے آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، ہر جائز ناجائز حق باطل طریقے سے مال کو حاصل کرتے ہیں. بچوں کی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت اور آخرت کا سامان بنانے کی بجائے دنیا میں اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں. یہی بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، اور ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرما دیا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مال و دولت بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے. اصل مقصد تو انسان کی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے. لیکن چونکہ دنیا کی زندگی میں رہنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، اس لیے جائز ذرائع سے ان چیزوں کو حاصل کیا جائے، بڑی اچھی بات. اولاد ہو، اس کی تربیت کی جائے، بہت اچھی بات. لیکن یہ بات بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ اس دنیا میں ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اس مال و دولت کے حاصل کرنے میں اتنا مصروف کر لیا کہ اس نے اس کو مقصد بنا لیا. اب جب مقصد بنا لیا تو اس کا آرام برباد ہو گیا. اس کے پاس اس کا بینک بیلنس تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں نہ چین ہے، نہ اس کی زندگی میں سکون ہے، نہ اس کو رات کے آرام کا احساس ہے، نہ دن میں کسی رشتہ دار اور بیوی بچے اس سے بات کرنے کی فرصت ہے، نہ یہ لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے. گویا کہ ان چیزوں کے اندر پڑھ کر اتنا یہ مصروف ہو چکا کہ اپنی ذات کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. یہی گویا کہ ایک طرح سے یہ مال و دولت اس کے لیے وبال جان بن چکا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر اگر کچھ مالی نقصان ہو جائے تو اس کو اتنا رنج اور غم ہوتا ہے، گویا کہ غم کے اور رنج کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ مال و دولت اس کے لیے وبال جان بن گیا، اور یہ اولاد جو ہے اس کے لیے بجائے اس کے کہ سکون کا ذریعہ بنتی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، لیکن وہ اس کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی. اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کی زندگی میں چونکہ ایمان تو ہے نہیں. اب جب ایمان نہیں تو اس کو چاہے بڑے سے بڑا مال کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے یا اولاد کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر اسے کوئی اجر تو ملنا نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر مسلمان ہے، مسلمان نے جائز طریقے سے مال حاصل کیا،
جائز طریقے سے اولاد حاصل کی اور پھر جو ہے اس کی تربیت بھی کی، اللہ نہ کرے کوئی تھوڑا سا بھی مالی نقصان ہو جائے یا اولاد کے حوالے سے نقصان ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی اور پریشانی اور آزمائش آ جائے، تو ہر پریشانی پر، آزمائش پر، تکلیف پر، ایک ایک روپے کے نقصان پر اس کو آخرت میں بے انتہا اجر ملے گا۔ اور اگر اس نے یہ ساری چیزیں بس دنیا کا ساز و سامان ہی سمجھا اور دنیا ہی کو اپنی کو بالکل اس کو مقصد بنا لیا، تو ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی چیز اسے فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہی مال و دولت آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی مال و دولت اور اولاد اس کی آخرت کو بگاڑنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ایک ایمان والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم بے شک مال و دولت حاصل کریں، بے شک جو ہے ہمارا سٹیٹس اچھا ہو، بے شک ہمارے عہدے اور دنیا کے اندر مال و دولت اور گھر بار یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی ہوں، لیکن جائز طریقے سے، اور ان چیزوں کے اندر ملوث رہتے ہوئے ہم نہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کریں، نہ بیوی بچوں کے جو ہے ان کے حقوق کو پامال کریں، نہ اپنے آرام سکون کو، نہ اپنی عبادات کو پامال کریں، بلکہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو ادا کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا تو مفہوم ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور ہمارے پاس ان کے اوپر ہی خرچ کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس فرصت نہیں۔ اس آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اگر جیسے ان منافقین نے حاصل کیا تو یہ ان کے لیے وبال جان بن چکا ہے، اس سے دنیا کی زندگی ان کے لیے عذاب بن چکی ہے، اور یہ مریں گے بھی تو اسی کے اندر ملوث ہوتے ہوئے اور کفر کی حالت میں مر جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر مسلمان ہے تو بہترین صدقہ جاریہ بنا سکتا ہے اچھی تربیت کر کے اپنی اولاد کو، بہترین صدقہ جاریہ بہت سارے بنا سکتا ہے اپنے مال کو خرچ کر کے۔ اس لیے ہمیں چاہیے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں اور ضرورت کو مقصد نہ بنائیں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔